صفحہ نمبر 94، آج کا وی لاگ نمبر 70 ہے، وی لاگ نمبر 70، صفحہ نمبر 94، اور آج کا یہ دوسرا وی لاگ ہے۔ سورۃ فاتحہ کے متعلق احکام و مسائل، یہ ہیڈنگ ہے آج کا۔ ناظرین، کتاب کا نام ہے معارف القرآن، جلد اول، سورۃ فاتحہ سے لے کر سورۃ البقرہ تک، پارہ 1 سے لے کر پارہ 3 تک رکوع ہیں اس کے 8۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ، مفتی اعظم پاکستان، جو اس کتاب کے رائٹر ہیں، جس کا نام ہے معارف القرآن۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ سورۃ الفاتحہ کے متعلق احکام۔ سورۃ الفاتحہ میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا اقرار اور اس کا اظہار ہے کہ ہم اس کے سوا کسی کو اپنا حاجت روا نہیں سمجھتے۔ یہ گویا حلف وفاداری ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اہم دعا ہے جو تمام انسانی مقاصد و ضروریات پر حاوی ہے، اور اس میں بہت سے فوائد اور مسائل ضمنی آئے ہیں، اور ان میں سے چند اہم مسائل کو لکھا جاتا ہے۔ دعا کرنے کا طریقہ۔ اس خاص اسلوب کلام کے ذریعے انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب اللہ جل شانہ سے کوئی دعا درخواست کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اس کی حمد و ثنا کا فرض بجا لا کر پھر حلف وفاداری اس بات کا کرو کہ ہم اس کے سوا نہ کسی کو لائق عبادت سمجھتے ہیں اور نہ کسی کو حقیقی معنی میں مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے مطلب کی دعا کرو۔ اس طرح سے جو دعا کی جائے گی اس کی قبول ہونے کی قوی امید ہے، اور دعا میں بھی ایسی جامع دعا اختیار کرو جس میں اختیار کے ساتھ انسان کے تمام مقاصد داخل ہو جائیں، جیسے ہدایت صراط مستقیم کی دنیا و دین کے ہر کام میں اگر انسان کا راستہ سیدھا ہو جائے تو کہیں ٹھوکر لگنے اور نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ غرض اس جگہ خود حق تعالیٰ کی طرف سے اپنے حمد و ثنا بیان کرنے کا اصل مقصد انسان کو تعلیم دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کا اگلا جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا انسان کا فطری فرض ہے۔ یہ نیکسٹ ہمارا وی لاگ ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم۔